حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا أبي عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه بمعناه. حدثنا أحمد بن عبد الزبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة والمعنى واحد. قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علی ابن ابی طالب قال كان علی اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج آپ دو حدیثیں سنیں گے شمائل ترمذی میں حلیہ مبارک سے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دو حدیثیں جو ہیں تمام حدیثوں سے بہت جامع اور کامل ترین حدیثیں ہیں. ایک یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک جو ہے آگے اس سے آگے جو آ رہی ہے، یہ دو حدیثیں. کانا علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان فرماتے تھے یا آپ کا ذکر بیان فرماتے تھے تو فرماتے تھے قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل الممغز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لمبے نہیں تھے. ممغز کہتے ہیں جیسے آپ اگر کوئی تیر کمان میں تیر ڈالے اور اس کو بھی کھینچے، اس کو کہتے ہیں کھچا ہوا ہونا، ممغز. تو لمبا جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا، اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ ان کو دیکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے تھوڑی سی کھچے ہوئے ہیں. تو عربی جو ہیں، عرب والے جو تھے یہ زباندان تھے، یہ بات کرنا، باتوں کو لفظوں سے بیان کرنا بہت فصیح و بلیغ طریقے سے کرتے تھے. تو فرمایا نبی علیہ السلام ایسے لمبے نہیں تھے، ولا بالقصیر المتردد، اور نہ ایسے چھوٹے تھے. قصیر مطلب چھوٹا قد ہونا، متردد کا مطلب ہوتا ہے ایسا بندہ جس کے اعضاء ایک دوسرے کے اندر نا دھسے ہوئے محسوس ہوں. جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بعض بندے ہوتے ہیں ان کی گردن بہت چھوٹی ہوتی ہے، تو ایسے لگتا ہے سر ان کا نا نیچے سے جڑا ہوا ہے، نچلے دھڑ سے ایسے جڑا ہوا ہے. یا پھر کسی کی ٹانگیں، پیٹ اتنا باہر نکلا ہوتا ہے کہ ٹانگیں اندر کو دھسی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں متردد. تو نبی علیہ السلام ایسے بھی نہیں تھے. وَكَانَ رُبَعَةً مِّنَ الْقَوْمِ، اور آپ علیہ السلام درمیانے قد کے تھے لیکن کسی قدر طوالت کی طرف تھے. ٹھیک ہے، کسی قدر لمبائی کی طرف تھے، درمیانے سے تھوڑا سا اٹھا ہوا آپ کا قد مبارک تھا. وَلَمْ يَكُمْ بِالْجَعْدِ الْقَطِدِ، اور آپ کی زلفیں، آپ کے بال مبارک بہت زیادہ سخت گھنگریالے نہیں تھے، جیسے بعض لوگوں کے نا ہارڈ کرلز ہوتے ہیں ویسے نہیں تھے. ولا بالسبت، اور نہ ہی بالکل اسٹریٹ تھے، نہ ہی سیدھے تھے. کانا جعدن رجلن، آپ کے بال رجل بالوں کو کہتے ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے رجل آدمی کو کہتے ہیں کہ رجل بالوں کو کہتے ہیں. جعدن رجلن، آپ ہلکے سے گھنگریالے بالوں والے تھے، یعنی ہلکا سا ایک کرو پڑتا تھا، جیسے لٹیں نہیں ہوتی جس کو ہم لٹ کہتے ہیں، وہ کبھی کبھی جو یہاں سے بال نکل آتے ہیں تو ان میں ہلکا سا ایک بل سا آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں. جعدن رجلن ولم یکم بالمتہم، اور آپ متہم نہیں تھے. متہم کمزور ہونا، یعنی دبلا پتلا ہونا. ٹھیک ہے، ایک بندہ ہوتا ہے نا بالکل ہی دبلا پتلا سا ہوتا ہے،
ویسے آپ نہیں تھے. ولا بالمکلسم، اور نہ ہی آپ مکلسم تھے. مکلسم کہتے ہیں ایسا بندہ جس کا چہرہ بالکل گول مٹول سا ہو. جیسے آپ نے چائنا والوں کو یا کوریا والوں کو دیکھا ہوگا، ان کا چہرہ بالکل گول ہوتا ہے. تو بالکل گول چہرہ آپ کا نہیں تھا. وَكَانَ فِي وَجْهِهِ تَدْوِير، البتہ آپ کے چہرے کے اندر تدویر تھی. تدویر کہتے ہیں، تدویر کو آپ دور سے سمجھیں. جیسے دور، ایک دور ہوتا ہے تو دور کا معنی ہوتا ہے ایک سرکل کا پورا ہونا. آپ علیہ السلام کا چہرہ پورا گول نہیں تھا لیکن پورا لمبا بھی نہیں تھا، کسی قدر اس میں تدویر تھی. سبحان اللہ، دیکھنے والوں نے کس محبت سے اور کس نظر سے دیکھا ہے. میں نہیں سمجھتی کہ دنیا میں کوئی محبت کرنے والا اپنے محبوب کا نقشہ اس طرح لفظوں میں بیان کر سکتا ہے جیسے صحابہ نے کیا ہے. مجھ سے کوئی پوچھے اپنے بچے کا حلیہ بتاؤ، میں نہیں بتا سکتی، اتنی ڈیٹیل سے تو نہیں بتا سکتی، تھوڑا بہت شاید بتا سکوں. تو کس محبت سے اور کس حد تک اٹیچمنٹ تھی صحابہ کو نبی علیہ السلام سے. آپ دیکھیں گے ابھی کہ صحابہ کی بتائی ہوئی ڈیٹیلز یہ کمال درجے کے عشق پر دلالت کرتی ہیں. ہلکی سی گولائی تھی. ابیض مشرب، آپ کی رنگت کیسی تھی؟ ابیض سفید، مشرب سفیدی ایسی جس میں شربتی کلر ہو. ٹھیک ہے، شربتی گلابی کلر ہو. دیکھیں ایک ہوتا ہے بالکل گورا وائٹ ٹون، بالکل وہ بھی دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی. اور ایک ہوتا ہے سرخ، بالکل جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہو، اگر پشاور سائڈ اگر کبھی آپ کا جانا ہو، یا پٹھانوں کو آپ نے دیکھا ہو، یا سردیاں اب آ رہی ہیں، سردیوں میں آپ دیکھیے گا جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو ان کی جب ڈرائی ہوتی ہے تو گال ان کے نا پنک ہو کے پھٹنا شروع ہوتے ہیں، اور وہ خون سا ایک آ رہا ہوتا ہے، خون جھلک رہا ہوتا ہے ان کے چہرے سے. وہ بھی اتنا اچھا نہیں لگتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر وہ جو سرخی تھی نا، وہ ریڈنس والی سرخی نہیں تھی، وہ بیبی پنک کلر کا گلاب دیکھا ہے کبھی آپ نے، جو بہت ہی سودنگ اور بہت ہی کام پنکش کلر ہوتا ہے، وہ پنکش کلر آپ کے چہرے کے اندر نظر آتا تھا. سبحان اللہ. ادعج العینین، آپ کی آنکھیں گہری کالی تھیں. ادعج کہتے ہیں سرمگی آنکھوں کو، عینین آنکھیں، سرمگی آنکھیں. سرما لگا ہوا نہ بھی ہوتا تب بھی سرمگی نظر آتی تھیں. گہری کالی آنکھیں تھیں اور اس کے اندر سرخ ڈورے تھے. اب آگے چل کے یہ بھی پڑھیں گے ایک روایت میں، سرخ ڈورے نظر آتے تھے. ادعج العینین اہدب الاشفار، اہدب الاشفار، پلکیں آپ کی لمبی تھیں اور گھنی تھیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، کالی سیاہ سرمگی آنکھیں اور گھنی لمبی پلکیں. جلیل المشاش، ان دونوں ساری حدیثوں میں یہ جو الفاظ ہیں کسی قدر مشکل ہیں. ٹھیک ہے، ہم تو جب پڑھتے ہیں، جب ہمیں پیپر دینے ہوتے ہیں تو ہم تو ان لفظوں کے ہمیں میننگ یاد کرنے ہوتے ہیں ایک ایک لفظ کے. جلیل المشاشی والقدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے جوڑوں کی ہڈیوں کے سرے، جوڑوں کی ہڈیوں کے سرے اور کندھے بڑے تھے. یہ جو کل بھی ہم نے بات پڑھی تھی کہ جو جوڑوں کی ہڈیاں تھیں، جیسے یہ گھٹنا ہے، دیکھیں یہ گھٹنے کی جو پلیٹ ہوتی ہے اتنی سی، اسی پہ انسان کے جسم کا سارا دار و مدار ہوتا ہے. تو یہ بڑے بڑے تھے، یعنی مضبوطی تھی. ایک مرد کے حق میں، مرد کی جو فزیک ہوتی ہے، جو باڈی ہوتی ہے، جو ہیروئک باڈی ہوتی ہے، اس کا سب سے بڑا یہی تو جام ہوتا ہے کہ مرد جو ہے لمبا چوڑا ہو
اور مضبوط اس کے جوڑ ہوں، مضبوط اس کا بدن ہو. تو آپ علیہ السلام کے جسم کے جو جوڑ تھے بڑے بڑے تھے، مضبوط تھے. اجرد ذو مسربہ، اور آپ اجرد کا معنی ہوگا کہ آپ کے جسم مبارک کے اکثر حصے پر بال نہیں تھے، جو کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جیسے بعض مرد ہوتے ہیں نا، ان کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوتے ہیں، تو آپ علیہ السلام کے بہت زیادہ بال نہیں تھے، جسم کے چند حصوں پر بال آئے ہیں. پنڈلیوں پر بال تھے، کندھوں پر بال تھے، اور سامنے سے یہاں سے سینے سے ایک باریک سی بالوں کی لائن جا رہی تھی جس کو مسروبہ کہتے ہیں، ناف تک ہلکی ہلکی سی جیسے شیڈ سا دیا ہوا ہوتا ہے باریک باریک بالوں کا، تو ایسی ایک لائن تھی. ذو مسروبہ شسن الکفین والقدمین. شسن الکفین ہاتھ، آپ کے ہاتھ شسن گوشت سے بھرے ہوئے تھے، بڑے بڑے تھے، گوشت سے بھرے ہوئے تھے. والقدمین، اور آپ کے قدم مبارک بھی گوشت سے بھرے ہوئے تھے. بعض نے اس کا ترجمہ یوں بھی کیا ہے کہ یہ سخاوت سے بھی کنایا ہے کہ آپ کے ہاتھ بہت زیادہ سخی تھے دینے میں، تو سخاوت سے بھی کنایا ہے. اذا مشا، جب آپ چلتے، تقلع کانما ینحت فی سبب، جب آپ چلتے تو تھوڑا سا آگے کی طرف جھک کے چلتے، ایسے لگتا جیسے کہ اونچائی سے نیچے کی طرف تشریف لا رہے ہوں. وَإِذَا الْتَفَتَ، اور جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے، التفت معاً، تو پورے کے پورے متوجہ ہوتے. یعنی آپ علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کا بیان ہو رہا ہے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو جتنی بڑی پوسٹ پہ ہوتا ہے یا جو جتنی بڑی پوزیشن پہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر ایک نا تکبر سا آتا ہے، اور وہ لوگوں سے کسی قدر اعراض کرنے والا ہو جاتا ہے. کبھی واسطہ ایسے پڑتا ہے لوگوں سے کہ آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو وہ آپ کو پوری طرح توجہ نہیں دیتے، ادھر ادھر دیکھنے لگ جائیں گے یا اٹھ کے چلے جائیں گے یا کچھ اور کرنے لگ جائیں گے. نبی علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کی یہ صفت تھی. آپ سے جب کوئی مخاطب ہوتا یا آپ سے جب کوئی بات کرتا تو آپ ایسے نہیں کہ رخ ان کی طرف کر لیا اور بات سن لی، یا تھوڑی دیر ان کی بات سنی، تھوڑی دیر آپ پورا کا پورا اس بندے کی طرف رخ فرما لیتے تھے. یہ مطلب ہے اس جملے کا. وَإِذَا الْتَفَتَ، جب آپ التفات فرماتے، التفت معاً، تو پورے کے پورے آپ اس کی طرف رخ کر لیتے تھے. اور جب تک وہ بندہ خود نہ ہٹ جائے، آپ علیہ السلام اس سے توجہ نہیں ہٹاتے تھے. یہاں تک کہ اگر مکہ کی کوئی دیوانی عورت بھی نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو ساتھ لے جاتی، کہ عورتیں بھی تو اپنے مسئلے بیان کرتی تھیں نا، لے جاتی، وہ جتنی دیر بٹھا کے رکھتی، آپ بیٹھے رہتے، آپ اس کی بات سنتے رہتے. سبحان اللہ وبحمدہ. آپ کے اخلاق بھی معجزہ ہیں، آپ کی سراپا شخصیت معجزہ ہے. نہیں تو جتنا بڑا آپ کا مقام اور جتنی زیادہ آپ کی مصروفیات، آپ نا نبی علیہ السلام کے اخلاق کو اس اینگل سے دیکھا کیجئے. جو نبی علیہ السلام کے اخلاق ہیں نا، وہ معجزہ ہیں. ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ایک عام انسان جس کے اوپر اتنی ساری ذمہ داریاں ہوں کہ اس نے گھر بھی دیکھنا ہے، اس نے فرض کریں، ایسی ایک مثال کی بات کر رہی ہوں کہ اب کوئی ٹیچر ہی ہو، فرض کریں کوئی مدرسے میں پڑھاتا ہی ہو. ابھی جیسے اس دن میری کسی سے سوال پوچھا، کوئی مفتی صاحب تھے، ان سے ایک سوال پوچھا تو صاف انہوں نے منع کر دیا کہ آپ اپنے گھر کے قریبی دارالفتہ سے پوچھیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اور وہ بالکل حق ہے، میں نے برا نہیں منایا اس بات، وہ بالکل حق ہے. ایک بندہ ہے، انہوں نے گھر بھی دیکھنا ہے اور انہوں نے مدرسے کی بھی اتنی ساری ذمہ داریاں ہیں، پھر لوگ ان سے سوال بھی پوچھنے آ جائیں، بندے کا کیا حال ہوگا؟ بندہ نہیں کر سکتا. اور فتویٰ دینا کوئی ایسی چھوٹی بات نہیں ہے کہ چلتے پھرتے آپ فتویٰ دے دینا، اس کے لیے غور و فکر کرنا پڑتا ہے، 10 لوگوں سے کنسلٹ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے فتویٰ دیا جاتا ہے. اب نبی علیہ السلام کی ذات کا یہ جو اخلاق ہے نا کہ ہر بندے کو ٹائم دینا، عام سے عام بندے کو ٹائم دینا، یہ معجزہ ہے، یہ عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے. بین کتفیہ خاتم النبوہ،
آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان خاتم کیا کہیں گے اردو میں، ختم نبوت کی مہر تھی، مہر نبوت تھی. آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی. انشاءاللہ آج مہر نبوت کا باب بھی ہمارا شروع ہوگا. وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ أَجْوَدُ النَّاسِ، اور وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی نبوت آپ پر ختم ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے زیادہ اجود الناس سخی تھے، تمام لوگوں سے زیادہ سخی تھے. سخی کس قدر تھے؟ حضرت ربیع بن افرا کہتی ہیں میں نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھجور اور ککڑی میں لے کر آئی، تو آپ علیہ السلام نے اس کے بدلے میں ہتھیلی بھر کر سونا مجھے عطا فرما دیا. سبحان اللہ. اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجہ، اور بات کرنے میں تمام لوگوں سے زیادہ سچے تھے، یعنی آپ کی جو بات ہوتی تھی وہ سچ ہوتی تھی، اصدق ہوتی تھی. یہاں تک کہ اگر نبی علیہ السلام نے کبھی مزاح بھی فرمایا ہے تو وہ مزاح بھی سچ پر مبنی ہوتا تھا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں ہوتا تھا. مذاق کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح کے بھی کچھ واقعات آئے ہوئے ہیں روایات میں. وَأَلْيَنُهُمْ أَرِيقًا، اور الین کہتے ہیں نرم مزاج کو، اریقہ کہتے ہیں مزاج. اریقہ اس کی جمع ارائق آتی ہے، اس کا معنی بھی مزاج اور طبیعت ہوتی ہے. اب مزاج اور طبیعت جو ہے یہ انسان کے اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتی، صحیح ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اب جیسے بعض ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، ان میں بعض کا مزاج ہے شدت والا، سختی والا. ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کو غور سے سمجھیے گا. شدت والا مزاج، سختی والا مزاج. جیسے کہ صحابہ میں اگر ہم دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی طبیعت والے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی جلالی طبیعت والے تھے. اور بعض ہمارے جو علماء ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، وہ ان کے اندر فطرتاً نرم مزاج ہوتا ہے. آج بھی مفتیوں کے اندر یہ مزاج ہے. اگر آپ فتویٰ لینے جائیں گے، جو مفتی جس کے مزاج کے اندر شدت ہوگی وہ آپ کو سخت حکم لگائے گا، نہیں یہ بھی ناجائز، یہ بھی ناجائز، یہ بھی ناجائز، ختم بات. اور جو مفتی خود ذرا نرم مزاج ہوگا وہ آپ کے لیے کوئی نہ کوئی سافٹر کارنر نکال لے گا، نہیں اس کی گنجائش ہے، اس کو ایسے کر لیں، اس کو ایسے کر لیں. تو اس کو کہتے ہیں مزاج کا نرم ہونا، طبیعتوں کا اختلاف ہونا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نرم طبیعت تھے، بہت اتنی نرم طبیعت تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کی سہیلیاں گھر میں گڑیوں سے کھیلتی رہتی اور آپ علیہ السلام موجود ہوتے اور انہیں کوئی اس سے گھبراہٹ نہیں ہوتی تھی. یعنی ایک طرف تو آپ کی شخصیت کا جو روب اور ہیبت ہے وہ بھی آگے آ جائے گی، لیکن نرم مزاج ارد گرد والے جو ہوتے ہیں نا وہ بندے کے مزاج سے واقف ہو جاتے ہیں. اب جیسے بعض مرد ہوتے ہیں سخت مزاج ہوتے ہیں، تو گھر میں اگر بچے بیوی ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں، وہ باہر سے ابو آ جائیں، ابو سخت مزاج ہو تو فوراً سارے چپ ہو کے سائڈوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی نرم مزاج ہے، اب جیسے میرے 2 بھائی ہیں، ایک بھائی ہے وہ بس بیٹھا ہوا ہے نا، وہی کافی ہے بچوں کو، وہ ہلے گا بھی نہیں کوئی. اور دوسرا بھائی ہے میرا ماشاءاللہ وہ اتنا نرم مزاج ہے، وہ جتنا شور کرتا رہے، جتنا چلاتا رہے، کسی نے اس کی نہیں سننی. کیوں کہ سب کو پتا ہے نرم مزاج ہے. وہ بچے کو مارنے بھی جاتا ہے نا تو ہاتھ اٹھا کے وہیں پہ روک دیتا ہے، مارتا نہیں ہے بچے کو. تو کہنا یہ چاہ رہی ہوں، نبی علیہ السلام کی پریزنس گھر کے اندر ایسی ہوتی تھی، لوگ آپ کی پریزنس میں اتنے کمفرٹیبل ہوتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دوستیں گڈیوں سے کھیلتی بھی تھیں، ایک دفعہ گانے بھی گا رہی تھیں. ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے، عید کا دن تھا، کچھ عورتیں جمع ہو کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں نبی علیہ السلام کے حجرے میں گانے گا رہی تھی. اور گانے ایسے گانے نہیں تھے جیسے آج کل کے واہیات گانے ہوتے ہیں، اس میں جہاد کے اشعار تھے اور اس طرح کی باتیں تھی. وہ گا رہی تھی اور نبی علیہ السلام گھر میں موجود تھے. اتنے مزاج کے آپ نرم تھے. ایک دفعہ
عید کا دن تھا اور مسجد نبوی کے صحن میں حبشی جو ہیں یہ تلوار کے کرتب دکھا رہے تھے. تلوار بازی ہوتی ہے نا، کرتب جو ہوتا ہے جب عید ہوتی ہے یا میلہ ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خواہش ہوئی کہ میں ان کو دیکھوں. تو نبی علیہ السلام نے آپ سے پوچھا عائشہ تم دیکھنا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا جی میں دیکھنا چاہتی ہوں. تو نبی علیہ السلام دروازے میں کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنا ہاتھ ایسے رکھ لیا، یعنی آپ پردہ بن گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے. حضرت عائشہ آپ کے پیچھے چھپ کے اور اپنی تھوڑی آپ کے کندھے پہ رکھ کے آپ کے پیچھے سے دیکھتی رہی ان کا کھیل، دیکھتی رہی اور آپ ہٹی نہیں. ان کو اتنا شوق تھا کہ کافی وقت گزر گیا وہ ہٹی نہیں، اور جب تک وہ ہٹی نہیں نبی علیہ السلام بھی کھڑے رہے. اتنے مزاج کے نرم تھے. سفر میں جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جاتے تو آپ ریس لگاتے ان کے ساتھ، کبھی جب خلوت میں کسی جگہ ہوتے تو آپ پر دوڑ کا مقابلہ ہوتا. ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ عمر کے شروع حصے میں دبلی پتلی تھی تو آپ کہتی ہیں کہ میں جیت گئی. پھر ایک زمانے کے بعد دوبارہ ریس لگی تو پھر نبی علیہ السلام جیت گئے. تو نبی علیہ السلام نے اس دن فرمایا عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بعد میں تھوڑی سی ہیلدی ہو گئی تھی، فربا ہو گئی تھی تو میں ہار گئی، نبی علیہ السلام جیت گئے. تو یہ آپ علیہ السلام کا مزاج تھا. الینہم اریکا واکرمہم عشیرہ، اور آپ خاندان کے حساب سے اکرم تھے، تکریم والے تھے، یعنی آپ کا جو کنبہ تھا، آپ کا جو خاندان تھا وہ بھی بہت بزرگ تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خود تو بڑا اچھا ہوتا ہے لیکن خاندان اس کا ایسی للو پنجو ہوتا ہے. عام زندگی میں ہم یہ بھی دیکھتے آئے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عمدہ ترین گھرانوں کے اندر، قریش کے باعزت ترین گھرانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا. من رآہ، جس نے آپ کو دیکھا، بداہتن ایک دم سے، جو نبی علیہ السلام کو اچانک سے دیکھ لیتا، ہا بہو تو اس پر ہیبت پڑ جاتی تھی. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام کی ہیبت ایسی تھی. ابو رمسا روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے ساتھ میرا لڑکا بھی تھا. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹے یہ اللہ کے رسول ہیں. تو جب اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو ہیبت کے مارے کانپنے لگا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، قیس بن ابی حازم کی روایت میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور جیسے ہی بیٹھا تو اس کی رگ پھڑکنے لگی. ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، جیسے ہی بیٹھا تو اس کی رگ پھڑکنے لگی، یعنی ڈر اور ہیبت کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطمینان رکھو، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، ایک عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی. تو آپ کے اندر ہیبت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تھی کہ جو 5 خصائص آئے ہیں نا، جن کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے میری مدد کی گئی ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ دشمن اتنے فاصلے سے میری ہیبت محسوس کرتا ہے. تو آپ بہت روبدار شخصیت والے تھے، ہیبت والے تھے. ومن خالطہ، اور جو آپ کے ساتھ گھل مل جاتا، معرفتاً قریب ہو جاتا، احبہ، تو وہ نبی علیہ السلام سے محبت کرنے لگ جاتا تھا. یقول ناعتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ، جو شخص آپ سے میل جول رکھتا تھا، جان پہچان کی وجہ سے وہ آپ سے محبت رکھتا تھا، اور آپ کا حلیہ بیان کرنے والا صرف یہ کہہ سکتا ہے، یقول ناعتہ، ناعت نعت سے ہے، جیسے نعت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں، نبی علیہ السلام کی تعریف بیان کرنا. تو کہتے ہیں کہ آپ کی تعریف کرنے والا بالآخر یہ ہی کہہ سکتا ہے، لم ار قبلہ، کہ ہم نے نہیں دیکھا آپ سے پہلے، ولا بعدہ، اور نہ آپ کے بعد، مثلہ، ان کے جیسا، صلی اللہ علیہ وسلم. تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں کوئی.
قال ابو عيسى رحمه الله سمعت ابا جعفر محمد بن الحسين يقول سمعت الأسمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وسلم الممغط الذاهب طولا. وقال سمعت أعرابيا يقول في كلامه تمغط في نشابته أي مدها مدا شديدا. اب یہ جو آگے یہ آپ لوگوں کے پاس لکھی ہوئی ہے یہ لائن ہے، یہ پچھلی حدیث کی ہی تفسیر ہے، یعنی پچھلی حدیث میں جو الفاظ مشکل آئے ہیں اس کے معنی بیان کر رہے ہیں کہ عربی کلام کے اندر ان لفظوں کا کیا مطلب ہوتا ہے. تو یہ میں نے بیان کر دیا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، آگے چلتے ہیں اگلی حدیث. حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا جمیع بن عمیر بن عبد الرحمن الأجلی املاء علینا من کتابه قال اخبرنی رجل من بنی تمیم من ولد ابی حالہ زوج خدیجہ. یہ جو حدیث ہے یہ حضرت حسن بن علی سے مروی ہے. سب کے ذہن میں آ گیا حضرت حسن کون؟ ہاں، حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے حسن بن علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ ماموں کیوں فرما رہے ہیں ان کو؟ ہند جو تھے یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شوہر کے بیٹے تھے. تو جب نبی علیہ السلام سے آپ کا نکاح ہوا تو وہ بھی ظاہر نبی علیہ السلام کے گھر میں ہی آ گئے. تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ماں شریک بھائی ہو گئے. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا ہو گئے؟ ماموں ہو گئے. تو حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حالہ سے پوچھا زوج خدیجہ یکنہ ابا عبداللہ عن ابن لابی حالہ عن الحسن ابن علی قال سألت خالی. فرماتے ہیں پوچھا میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے وکان وصافا عن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ وصافن کہتے ہیں کہ جو کثرت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرنے والے ہوں، یعنی وہ کثرت سے نبی علیہ السلام کا وصف لوگوں سے بیان کرتے تھے. وصافن عن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی بڑی فضیلت ہے نعت خواں لڑکیوں کے لیے، جو نعت خواں ہیں، جو نعت پڑھتی ہیں یا جو نعتیں لکھتے ہیں لوگ، کہ ان کی نسبت جا کے کن لوگوں سے ہوتی ہے؟ بڑے بڑے اکابر صحابہ سے. تو آپ جو کام کرتے ہیں اس کی قدر، اس کی منزلت کو نا اپنے دل میں ہمیشہ حاضر رکھا کریں کہ نبی علیہ السلام کی نعت کہنا یہ کتنا بڑا اعزاز ہے. کوشش کرنا دنیا کی کوئی چیز چھوٹے تو چھوٹے، یہ کام آپ سے نہ چھوٹے، کسی بھی قیمت پر نہ چھوٹے. اگر اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے منتخب کر لیا ہے اور اللہ نے آپ کو ایسی آواز دی ہے کہ آپ جگہ جگہ نبی علیہ السلام کی توصیف بیان کر سکتی ہو، تو پھر یہ آپ کی تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اس کی خوب قدر کریں. بڑی خواتین بھی نعت پڑھتی ہیں. کل مجھے ایک اسٹوڈنٹ نے کینیڈا سے نعت ریکارڈ کر کے بھیجی. آپ لوگوں میں سے کوئی نہیں پڑھتا؟ سمینہ آنٹی پڑھتی ہیں، تو کیا ہوا، بلوچی بھی تو نعت ہی ہوتی ہے نا. اور چھوٹی بچیوں میں سے اور کوئی کسی کو شوق ہے یہ کوئی پڑھتا ہے؟ ثنا کو میرا حال ہے اسکول میں بھی پڑھتی تھی. اور آپ بھی پڑھتی ہو؟ ٹھیک ہے، پریکٹس کرنا، اس کو پالش کرنا، اس اسکل کو اور امپروو کرنا. کانا وصافا عن حلیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا أَشْتَهِي أَن يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا. اور فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہا کہ میرے لیے کچھ وصف بیان کیا جائے اس میں سے. أَتَعَلَّقُ بِهِ،
تاکہ میں اس سے اپنا تعلق بنا سکوں. مراد کیا ہوگی؟ میرا دل چاہا کہ میرے سامنے نبی علیہ السلام کے اوصاف بیان ہو، آپ کا حلیہ مبارک بیان ہو، تاکہ میں اپنا تعلق نبی علیہ السلام سے بنا سکوں. اسی لیے یہ کتاب، یہ حدیث، اس کا انتخاب اسی لیے کیا گیا ہے کہ ہمارا بھی تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بن سکے، بڑھ سکے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو سکے. فقال، تو فرماتے ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے فخمن مفخمن. فخمن مفخمن کہتے ہیں ایسی ذات کو جو خود میں بھی بڑا ہو اور دوسروں کی نظروں میں بھی بڑا ہو. یہ دو مختلف باتیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان اپنے آپ میں بہت کچھ ہوتا ہے لیکن لوگ اس کو پہچان نہیں پاتے نا، لوگ اس کی ویسی قدر نہیں کر پاتے، ویسا اس کا اکرام نہیں کر پاتے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ میں کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ لوگوں کو ایسا بن کے دکھاتا ہے جیسے میں تو کوئی بہت بڑی چیز ہوں. اور یہ بھی ایک قسم کا جھوٹ ہے شخصیت کا. جیسے آج کل تو یہ بیماری عام ہے، ہر بندہ خود کو وہ بنا کے دکھاتا ہے جو وہ ہے نہیں. مثال کے طور پہ عالم بنے ہوئے عالم ہے نہیں، یہ جھوٹ ہے. اس کے بارے میں حدیث میں سخت مذمت بھی آئی ہے کہ جو کوئی لوگوں کو ایسا بن کے دکھائے گا جو وہ ہے نہیں تو قیامت والے دن اس کے دو چہرے ہوں گے. تو جو اس کی کوالیفیکیشنز نہیں ہے وہ بن رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں بھی عظیم تھے اور لوگوں کی نظروں میں بھی عظیم تھے. آپ دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دشمنوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ کی تعریف کی ہے اور آپ کی عظمت کی دلالت آج بھی اتنے سالوں بعد بھی دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں. اس دن میں ایک کلپ دیکھ رہی تھی، وہاں یورپ میں، اب ان کی نا عقل بھی ایسی ہے، یورپ میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ ان کی جو پرسنالٹیز ہیں نا، جنہوں نے کچھ اچیومنٹس کی ہیں، تو ان کے نام انہوں نے سڑک پہ لکھے ہیں ٹائلوں کے اوپر. دیکھا ہے کسی نے؟ ٹائلوں پہ ان کے نام لکھیں تاکہ ہر آنے جانے والا ان کو پڑھتا رہے اور ان کی یاد تازہ رہے. تو ان پرسنالٹیز کے اندر دو مسلمان لوگوں کا بھی نام آ رہا تھا. ایک تو محمد علی جو باکسر ہے، اور ایک کوئی اور تھے ان کے نام کے ساتھ بھی محمد آ رہا تھا، محمد ناصر یا کچھ، ہاں بولے ان کو دیوا. تو اب سب کے نام تو انہوں نے زمین پہ لکھ دیے اور لوگ ان کے اوپر سے چل رہے ہیں. لیکن جب ان دو لوگوں کے نام آئے جن کے ناموں کے ساتھ محمد آتا تھا، اب ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ نام زمین پہ لکھ دیا تو کیا ہوگا، تو پھر یہ دو ٹائلیں انہوں نے دیوار پہ لگوائی ہیں. ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ زمین پہ وہ نام لکھوائیں. ان کو پتہ ہے مسلمانوں کے اندر آگ لگ جائے گی ساری. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی عظمت والے تھے اور لوگوں کے اندر بھی آپ کی عظمت تھی. آپ کے دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ حسب نسب والے، بزرگی والے، مقام و مرتبے والے تھے. یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر. اتنا پیارا لفظ ہے، اتنا پیارا لفظ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زبان عطا کر دیں، ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کر جائیں. اس لیے تو کہتے ہیں عرب والے اتنے فصیح و بلیغ ہیں. اچھا ان لفظوں کو دیکھنا، یہ تلألؤ کا کیا مطلب ہے؟ یہ لؤلؤ سے ہے. لؤلؤ کہتے ہیں عربی میں موتی کو، اور یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے. پڑھے آیت سورہ رحمان میں کیسے آیت میرے ذہن میں آ رہی جا رہی. ایک تو ہے کأنہن الیاقوت والمرجان. لؤلؤ کہاں آیا ہے؟ لؤلؤ آیا ہے نا، لیکن آیت حور مقصورات فی الخیام لؤلؤا منثورا. سورہ دہر میں لؤلؤا منثورا، یہ جنت کے بچوں کے بارے میں آتا ہے.
وہ بھی آیا ہوا ہے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. اسی نے 2 دریا رواں کیے ہیں. مرج البحرین یلتقیان. یخرج منہما غلطی نہ کر جاؤں نیٹ میں سے نکالو. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. موتی سیپ میں کیسے بنتا ہے؟ جب بارش برستی ہے تو اللہ کی قدرت سے سمندر کے اندر سے سیپ کا منہ کھلتا ہے, بارش کا قطرہ سیپ کے اندر جاتا ہے اور وہ سیپ آٹومیٹک بند ہو جاتی ہے. جب وہ سیپ بند ہو جاتی ہے تو اس کے اندر وہ پانی کا قطرہ جو ہے موتی بنتا ہے. اور اس دن میں نے دیکھی ایک ویڈیو جس میں وہ سیپیوں کے اندر سے موتی نکال رہے تھے. سیپ بھی ایک طرح کی مچھلی کی ہی فارم ہے. سیپ جو ہے نا وہ بھی سمندری کیا کہہ سکتے ہیں, سمندری حیات کی ایک فارم ہے. اس کو جب کھولتے ہیں نا اس کے اندر بھی گوشت ہے, گوشت سے وہ بھری ہوئی ہے, جیسے چربی جیسی نہیں ہوتی, ایسے کھولتے ساتھ اس میں موتی نہیں پڑا ہوا ہوتا, اس کے اندر گوشت سا ہوتا ہے. اس کو کاٹتے ہیں, کاٹ کے جیسے کسی چیز کے پیٹ میں سے نکالتے ہیں نا کوئی چیز, تو اس کے پیٹ میں سے موتی ہر رنگ کے, اس میں گرے کلر کا, وائٹ کلر کا, پنکش کلر کا نکل رہا تھا. تو موتی نایاب ترین چیز ہے, مہنگا ترین زیور ہے. تو صحابی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا رنگ مبارک ایسا تھا موتی جیسا. یتلألأ وجہہ, موتی جیسی چمک تھی آپ کے اندر. گویا کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ کے چہرے مبارک کے اندر سے روشنیاں نکل رہی ہیں. آپ کی رنگت ایسی تھی کہ روشنیاں نکل رہی ہیں, نور نکل رہا ہے. تلألؤ القمر لیلۃ البدر, 14ویں رات کے چاند کی طرح. دوسری تشبیہ ہے, سبحان اللہ. 14ویں رات کے چاند کی طرح. اطول من المربوع, تھوڑے سے لمبے تھے درمیانے قد سے. واکثر من المشذب, درمیانے قد سے لمبے اور مشذب سے تھوڑے کم. دراز قد سے کسی قدر پست تھے, نہیں درمیانے قد سے ذرا لمبے تھے اور لمبے قد سے ذرا پست تھے. سبحان اللہ. عظیم الہام, آپ کا سر مبارک بڑا بڑا تھا. رجل الشعر, آپ کے بالوں میں قرض تھے, گھنگریالے تھے. ان انفرقت عقیقتہ, اگر آپ کے بال سیپریٹ ہو جاتے, یعنی دونوں خود بخود آدھے ادھر چلے جاتے, فرق آپ رہنے دیتے. وَإِلَّا, اور اگر نہ ہوتے, فَلَا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ, تو آپ خود سے مانگ نہیں نکالتے تھے. اس حدیث میں یہ آیا ہے. شروع میں جب اسلام میں کسی چیز کا حکم نہیں آتا تھا تو نبی علیہ السلام اس میں جو اہل کتاب ہے نا ان کی مشابہت فرمایا کرتے تھے. جب حکم آ جاتا تو پھر آپ اسی حکم کے مطابق عمل فرمایا کرتے تھے. اہل کتاب بالوں میں مانگ نہیں نکالتے ہیں اور مشرکین جو تھے یہ مانگ نکالتے تھے. تو آپ علیہ السلام شروع میں مانگ نکالنے کا اہتمام نہیں فرماتے تھے. مانگ نکل آئے تو رہنے دیتے تھے, اور اگر نہ نکلے تو آپ خود سے نکالتے نہیں تھے. لیکن دوسری روایت میں آئے گا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیں گی کہ میں آپ علیہ السلام کی مانگ نکالا کرتی تھی. اور مانگ جو ہے, سیدھی مانگ جو ہے یہ سنت ہے. جو الٹی مانگ نکالتے ہیں نا لوگ, عورتیں خاص طور سے زیادہ ٹیڑھی مانگ نکالتی ہیں, وہ خلاف سنت ہے. فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفرہ, اور آپ کی جو زلفیں ہیں وہ کانوں سے بڑی نہیں ہوتی تھیں, کانوں سے لمبی نہیں ہوتی تھیں, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیتے, یعنی آپ جب کٹواتے نہیں تھے تو کانوں سے لمبی نہیں ہوتی تھی. اس حدیث میں یہ راوی یہ بتا رہے ہیں, لیکن دوسری بات ہم کل پڑھ کے آئے ہیں کہ آپ کی زلفوں کی 3 لینتھ تک بتائی ہیں. اظہر اللون, اظہر اللون کہتے ہیں
پھولوں جیسی رنگت والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ کی رنگت کی ایک اور تشبیہ، یعنی رنگت کا سرخ و سفید ہونا. واسع الجبین، آپ کی پیشانی مبارک وسیع تھی، چوڑی تھی. ازج الحواجب، ازج الحواجب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو یعنی بھویں باریک باریک تھے. ازج الحواجب سوابغ من غیر قرن، باریک تھے، چمکدار تھے اور کامل تھے. یعنی یہ سارے اوصاف ابروؤں کے ایک ہی بار سن لیجئے. باریک تھے، کروی تھے، کرو پڑتا تھا نیچرلی ان میں، اور بال گھنے گھنے تھے. ٹھیک ہے، ابروؤں کے بال جو ہیں گھنے گھنے تھے. بعض لوگوں کے ہوتے ہیں نا بالکل بال نہیں ہوتے یا شروع میں نہیں ہوتے، اور بعض کے ہوتے ہیں ملے ہوئے ہوتے ہیں. ملے ہوئے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو، موٹے بھی نہیں تھے، باریک تھے، بالوں سے بھرے ہوئے تھے، گنجان تھے، اور کرو بھی تھے، کرو تھا ان کے اندر. من غیر قرن بینہما عرق یدرہ الغضب، اور دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ جاتی تھی، ایک رگ جاتی تھی. جب نبی علیہ السلام غصے میں ہوتے تو یہ رگ نہ بھڑکنا شروع ہو جاتی تھی، اور دیکھنے والے محسوس کر لیتے تھے کہ آپ علیہ السلام غصے میں. آپ علیہ السلام کو اکثر اوقات غصہ نہیں آتا تھا، لیکن جب آپ کو غصہ آتا تو دین کے لیے آتا، اور جب آپ کو غصہ آ جاتا تو سامنے والا پھر ٹھہر نہیں سکتا تھا. اقن الارنین، اقن الارنین، آپ کی ناک مبارک کیسی تھی. سے بار بار نا لائن گم جاتی ہے. اقن الارنین، ناک مبارک آپ کی جو تھی لمبی تھی اور کسی قدر اٹھی ہوئی تھی. اور دیکھنے والوں نے یہ بتایا ہے لہو نور یعلوہ، کہ اس پہ ایک نور سا چمکتا رہتا تھا. تو آپ یہاں سے جو نور کی شعائیں نکلتی تھی نا، اس کی وجہ سے دیکھنے والے کو یہ لگتا تھا کہ ناک مبارک لمبی ہے، حالانکہ وہ لمبی نہیں تھی، وہ نور کے چمکنے کی وجہ سے لمبی محسوس ہوتی تھی. تو وہ خوبصورتی کے ساتھ اٹھی ہوئی ناک مبارک تھی، اور اس پہ ایک نور سا چمکتا رہتا تھا. یحسبہ من لم یتأملہ اشم، جو اس کو دیکھتا تو اونچی محسوس ہوتی تھی. کسل لحیہ، کسل لحیہ، کسل لحیہ کہتے ہیں داڑھی مبارک کا ذکر ہو رہا ہے، داڑھی کا گھنا ہونا. کس یعنی گھنا، لحیہ مانے داڑھی. تو آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی، بالوں سے بھرپور تھی. بعض لوگوں کی داڑھی بالکل یہاں ہوتی ہے، یہاں بال نہیں ہوتے، بالکل یہاں تھوڑی سی داڑھی ہوتی ہے. بعض کی بہت لمبی ہوتی ہے. جو گھنی داڑھی ہوتی ہے نا وہ سب سے خوبصورت لگتی ہے. تو نبی علیہ السلام کی داڑھی گھنی تھی. سہل الخدین، اور آپ کے رخسار مبارک جو ہیں وہ فلیٹ تھے. فلیٹ کا کیا مطلب؟ پچکے ہوئے نہیں. ایک ہوتے ہیں پچکے ہوئے گال جو منہ کے اندر کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جو تھوڑا موٹا موٹا بندہ ہوتا ہے جس کے اتنے بڑے بڑے گال ہوتے ہیں. سہل الخدین کا مطلب ہوگا خوبصورتی کے ساتھ ایکولی تراشے ہوئے. اور دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے اکثر لوگوں کے فیس کے اوپر دانے، چھائیاں یا وہ جو کھڈے سے پڑے ہوتے ہیں وہ رخسار پر ہی ہوتا ہے نا، رخسار پر ہوتا ہے. تو نبی علیہ السلام کی کچھ بھی ایسا نہیں تھا. سہل الخدین، بالکل صاف شفاف آپ کے رخسار تھے. سبحان اللہ. ذلیع الفم، آپ کا منہ مبارک جو تھا وہ کسی قدر بڑا بڑا تھا. ذلیع الفم، بڑا بڑا تھا، اور یہ فصاحت پر بھی دلالت کرتا ہے. بڑا منہ جس کا ہوتا ہے وہ بولنے میں، علم میں بہت فصیح اور بلیغ ہوتا ہے. تو یہ تو آپ ابھی ظاہری چیزیں سن رہے ہیں نا، ساتھ میں آپ حدیثیں جو حدیث کی کلاس میں پڑھ رہے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں جن کے بارے میں
یہ آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو جوامع الکلم عطا فرمائے گئے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا. جوامع الکلم کہتے ہیں اس صلاحیت کو کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا، یعنی الفاظ تھوڑے ہوں معنی بہت ہوں. تو ذلیع الفم، آپ کا منہ مبارک بڑا بڑا تھا. مفلج الاسنان، مفلج کہتے ہیں کسی قدر گیپ ہونا، دانتوں کے درمیان آپ کے، خاص طور پہ سامنے والے دانتوں کے درمیان ثنایا اولیہ جو ہیں، یہاں پر ایک ہلکی سی نا ہلکا سا گیپ تھا. مفلج الاسنان دقیق المسروبہ. اور مسروبہ تو اب یاد ہو گیا ہوگا سب کو. مسروبہ کیا ہے؟ بھول گئے؟ مسروبہ وہی بالوں کی لائن جو آ رہی ہے سینے سے ناف تک، تو وہ باریک تھی. دقیق المسروبہ کأن عنقہ، اور آپ کی گردن کیسی تھی؟ تو اب وہ فرماتے کان عنقہ، آپ کی گردن ایسی تھی جید دمیا، ایسے جیسے تراشی ہوئی سراہی ہو، جیسے تراشی ہوئی سراہی ہو. آپ نے کبھی کسی کی گردن نوٹ کی ہے؟ میں نے تو نہیں کی. کبھی کسی کو اتنے دھیان سے دیکھا ہی نہیں. مجھ سے کوئی پوچھ لے تمہارے شوہر کی گردن کیسی ہے، شاید میں نہ بتا سکوں. میں اپنے بچوں کی نہیں بتا سکتی، اپنی امی کی نہیں بتا سکتی، کیونکہ ہم اس لیول کا نا کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے کہ ہم دیکھیں کہ اس کی گردن کیسی ہے یا اس کے ہاتھ کیسے ہیں، پاؤں کیسے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جیسے نبی دیے تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اصحاب بھی پھر ایسے چاہنے والے، ایسے محبت کرنے والے دیے جنہوں نے ایسی قدر کی. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. کیسی لگی یہ حدیث؟ ایسے لگ رہا ہے نا کوئی شاعری کی کتاب پڑھ رہے ہیں، کوئی خوابوں والی کوئی صورت ہے، کوئی خوابوں والا ایک چہرہ ہے، خوابوں والی ایک شخصیت ہے جو کمپیریزن بھی نہیں بنتا. لیکن یہ جتنی دنیاوی ہیروئک پرسنالٹیز بتائی جاتی ہیں وہ تو بہت پیچھے رہ جاتی ہیں نا. وہ تو فیک ہوتا ہے نا. کسی کی شکل اچھی ہے تو اخلاق نہیں اچھا، کسی کا اخلاق اچھا ہے تو شکل نہیں اچھی، کسی میں کچھ نکل آئے گا، کسی میں کچھ نکل آئے گا. جب ہم اپنے نبی علیہ السلام کو سنتے ہیں تو پھر ہماری آنکھ میں کوئی اور نہیں جچتا. جب ہم ان کو جان جاتے ہیں پھر ہماری نظر سے، ہمارے دل سے باقی ہر غیر کی محبت نکل جاتی ہے. ان جیسا کوئی نہیں ہے. کہاں تک ہو گیا؟ کأن عنقہ جید دمیا فی صفاء الفضہ. اور رنگت کیسی تھی؟ جسم کی رنگت کیسی تھی؟ جسم کی رنگت کبھی کبھی ہوتا ہے نا، چہرہ تو انسان کا برائٹ ہوتا ہے لیکن جسم کی رنگت ویسی نہیں ہوتی. خاص طور پہ مرد حضرات جو باہر جاتے ہیں، وہ جو بنیان پہنتے ہیں مرد حضرات، تو ان کی باڈی کے اوپر تو پورا وہ نقشہ چھپا ہوا ہوتا ہے. میرا بھائی ہے، اس کی وہ بائک چلاتا ہے نا، تو اس کی یہ آدھی کلائیاں اور ہیں، اوپر سے وہ اور ہے، بالکل فرق. یہ بالکل اس کا بلیک سا ہو رہا ہے اور اوپر اس کا کلر الگ ہے. تو فرمایا آپ کی گردن مبارک اور آپ کے باقی جسم کا رنگ کیسا تھا؟ صفاء الفضہ، جیسے کہ دھلی ہوئی صاف ستھری چاندی ہو. آپ کا رنگ مبارک چاندی کی طرح چمکتا ہوا تھا. معتدل خلق میں، بناوٹ میں معتدل تھے، یعنی پورا جسم مبارک معتدل تھا. بادن متماسک سواء البطن والصدر. آپ کا سینہ مبارک اور آپ کا پیٹ مبارک، آپ کے تمام اعضاء معتدل پرگوشت تھے اور بدن مبارک گھٹا ہوا تھا، یعنی گتھا ہوا تھا، یعنی آپس میں بہت اچھی فارمیشن تھی تمام اعضاء کی. اور پیٹ اور سینہ مبارک
برابر تھے، یعنی آپ کا سینہ مبارک اور پیٹ یہ برابر تھے. ایسا نہیں ہے کہ سینہ باہر کو آ رہا یا پیٹ باہر کو آ رہا، بلکہ برابر تھے. عریض الصدر، اور سینہ آپ کا چوڑا تھا، چوڑے سینے والے تھے. بعید ما بین منکبین، اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، یعنی دونوں کندھے کیا تھے؟ چوڑے تھے، آپ کا سینہ چوڑا تھا. زخم القرادیس، آپ کے جسم مبارک کی جو ہڈیاں ہیں یہ موٹی تھیں، ضخیم تھیں. انور المتجرد، اور آپ کا سراپا نورانی تھا. جسم مبارک کا وہ حصہ جو لباس سے خالی ہوتا وہ روشن اور چمکدار محسوس ہوتا تھا. انور المتجرد موصول ما بین اللبۃ والسرہ، اور آپ کی سینے اور ناف کو بالوں کی ایک لکیر ملاتی تھی. بشعر یجری کالخط، ایک لائن جو کہ سیدھے خط کی صورت میں جا رہی تھی. عارض ثدیین، آپ کا جو سینہ مبارک تھا یہ بالوں سے صاف تھا. پیٹ مبارک پر کوئی بال نہیں تھے. والبطن، عارض ثدیین والبطن، سینہ مبارک اور پیٹ پر کوئی بال نہیں تھے. مما سوا ذالک، ان کے علاوہ جو جسم کا حصہ ہے وہاں کوئی بال نہیں تھے. اشعر الذراعین والمنکبین، آپ کے کندھوں پر اور بازوؤں پر بال تھے کسی قدر. اشعر الذراعین والمنکبین واعالی الصدر طویل الزندین، تو آپ کے سینہ مبارک پر سینے کے اوپر والے حصے میں بال تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں کلائیاں دراز تھیں اور ہتھیلیاں کشادہ تھیں. اگلی لائن کا ترجمہ آ گیا. طویل الزندین، آپ کی کلائیاں جو تھیں یہ لمبی لمبی تھیں. رحب الراح شسن الکفین، انگلیاں آپ کی دراز تھیں. آپ کی انگلیاں مبارک کیسی تھیں؟ لمبی لمبی تھیں اور سیدھی تھیں. جیسے بعض لوگوں کی ہوتی ہے نا انگلیوں میں ہلکا سا ایک ٹیڑھ پن سا آیا ہوتا ہے، یا ہڈی ابری بھی ہوتی ہے جس سے انگلی بھی ٹیڑھی محسوس ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ کی انگلیاں ایسی نہیں تھیں، آپ کی انگلیاں لمبی تھیں اور سیدھی تھیں. شسن الکفین والقدمین، ہتھیلیاں اور پاؤں گوشت سے بھرے ہوئے تھے. سائل الاطراف او قال شائل الاطراف، دونوں پاؤں کے تلوے گہرے تھے اور دونوں قدم مبارک ہموار تھے اور پانی ان کے اوپر بہہ جاتا تھا. اس بات کا کیا مطلب ہے کہ پانی بہہ جاتا تھا؟ یعنی جلد چکنی یا ملائم تھی، اتنی ملائم تھی کہ اگر پانی ڈالے کوئی تو پانی بہہ جائے. خصمان الاقسمین مسیح القدمین ینبو عنہم الماء اذا زال قلعا یخطو تکفیا ویمشی ہونا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو قوت سے قدم اٹھاتے اور جب قدم رکھتے تو جھک کر چلتے، قدم زمین پر آہستہ رکھتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک تیز تھی، کشادہ قدم رکھتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھلوان سے اتر رہے ہیں. ذریع المشیۃ اذا مشى کانما ينحت من سبب واذا التفت جميعا، اور جب آپ کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پورے کے پورے متوجہ ہوتے. خافض الطرف، آپ اپنی آنکھیں اکثر اوقات نیچی رکھا کرتے تھے. یہ بھی
جو ہے نا انسان کے اوصاف میں سے ایک بہت بڑی خوبی ہے، اپنی نظروں کو جھکا کے رکھنا. اس سے انسان کی شخصیت میں وقار بھی پیدا ہوتا ہے اور سامنے والا آپ کی موجودگی میں، آپ کی پریزنس میں زیادہ انکمفرٹیبل بھی محسوس نہیں کرتا. جیسے اگر آپ دیکھیں گے ابھی بھی جو زیادہ علماء کرام ہوں گے نا، یہ جو دینی شخصیات ہوں گی، ان کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے، وہ کسی کے چہرے کے اوپر نہ نظریں گاڑ کے نہیں دیکھتے. تو نبی علیہ السلام کی پیاری سنت کیا تھی؟ جب آپ کے ساتھ کوئی مخاطب ہوتا تو دوران گفتگو ایک یا دو بار اس کے چہرے کی طرف دیکھ لیا، دیکھ کے پھر نظریں جھکا لیتے تھے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان. اور اتنی زبردست یہ خوبی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں خود خاص طور پہ نا بہت انکمفرٹیبل ہوتی ہوں اگر مجھے کوئی نا گھور گھور کے دیکھتا رہے. وہ جسے کہتے ہیں نا ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا. ایک خاتون تھی، ایک دفعہ مدرسے میں وہ پہلے آتی تھی نا، ان کی پتہ نہیں ایسی عادت تھی، وہ نظر جما لی نا مجھے لگتا ہے پلک بھی نہیں جھپکتی، مسلسل آپ کو نا دیکھتی رہیں گی، آپ کے چہرے پہ نظریں اس کی جم جائیں گی. میں اتنی انکمفرٹیبل ہو جاتی تھی، کبھی کبھی میں جو پڑھانا چاہ رہی ہوتی تھی وہ بھی بھول جاتی تھی. نہیں، بہت آپ انکمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کہ کوئی مسلسل آپ کے چہرے کی طرف دیکھے آپ انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. تو یہ عادت بعض لوگوں میں ہوتی ہے اور بہت زیادہ ہوتی ہے، اور دیکھیں گے آپ کو تو دیکھتے ہی چلے جائیں گے. تو اس کو ہم نے چینج کرنا ہے، ہم سب نے کوشش یہ کرنی ہے، بس ہلکا سا آئی کانٹیکٹ ہوا اور بس نظریں نیچے کرنی، چاہے کلاس میں ہو چاہے ویسے ہی کسی سے ملاقات ہو، کسی کے چہرے پہ نظریں گاڑ کے دیکھتے رہنا یہ سنت کے خلاف ہے. خافض الطرف، اور اکثر اوقات آپ اپنی آنکھیں نیچی ہی رکھتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نظرہ الی الارض، زمین پر نظریں رکھتے تھے. اکثر من نظرہ الی السماء، اور آسمان پر نظریں رکھنے سے زیادہ آپ کی نظریں زمین پر ہی ہوتی تھی. اور کسی کے ذہن میں ایک آیت آ رہی ہے؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء. اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کا نظریں اٹھانا آسمان کی طرف نوٹس فرمایا، اور اس کے بدلے میں دیا کیا تھا؟ قبلہ تبدیل ہو گیا تھا. تو اب یہاں تو ہم نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظریں زیادہ نیچی رکھتے تھے. قرآن یہ کہتا ہے کہ آپ نے نظریں آسمان کی طرف اٹھائی تھی. تو کیسے تطبیق ہوگی؟ مطلب اسی میں تطبیق اسی میں ہے کہ آپ علیہ السلام اکثر اوقات زمین پر ہی نظریں رکھتے تھے، لیکن جب آپ نے نظر اٹھائی آسمان کی طرف تو وہ نظر اٹھانا کمال محبت اور امید اور طلب، دعائیہ نظر تھی، اس میں طلب تھی. تو جب آپ نے نظر اٹھائی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس نظر کو خالی نہیں پھیرا، پھر اللہ تعالیٰ نے بس اس نظر اٹھانے کو ہی دعا بنا کے، مقبول دعا بنا کے قبلہ تبدیل کروا دیا. سبحان اللہ. جل نظرہ الملاحظہ یسوق اصحابہ یبدأ من لقی بالسلام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دیکھتے کیسے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً گوشہ چشم سے دیکھتے تھے. گوشہ چشم، جیسے آپ نے کبھی کسی دلہن کو دیکھا ہے جو شرم و حیا والی ہو، جس پہ گھونگھٹ پڑا ہوا ہو، وہ مسلسل نیچے دیکھتی ہے، لیکن کچھ دیکھنا چاہے تو کیسے دیکھتی ہے؟ ہلکا سا گوشہ چشم سے. تو نبی علیہ السلام شرم و حیا کا پیکر تھے، ٹھیک ہے. اور آپ اپنے ساتھی کا، اپنے ساتھ بیٹھنے والے کا ہر درجہ لحاظ فرمایا کرتے تھے. آپ کی نظریں بکثرت زمین پر ہوتی اور کبھی دیکھنا چاہتے تو آپ گوشہ چشم سے دیکھا کرتے تھے، گھور گھور کے کسی کو نہیں دیکھا کرتے تھے. چلنے میں آپ کی کیا عادت تھی؟ آپ جب صحابہ کے ساتھ چلتے، یسوق اصحابہ، آپ اپنے صحابہ کو آگے چلنے کا کہتے تھے. ایسا اس لیے تھا کہ لوگوں کو اپنے پیچھے پیچھے چلانا یہ متکبرین کی عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ میں آگے آگے چلوں، لوگ میرے پیچھے پیچھے آئیں. اور دوسرا اس لیے بھی تھا کہ نبی علیہ السلام نگرانی فرمایا کرتے تھے اپنے صحابہ کی،
جیسے کوئی بڑا ہوتا ہے یا کوئی والد ہوتا ہے وہ بچوں کو آگے چلاتا ہے، یا کوئی بڑا لیڈر ہوتا ہے مضبوط بہادر جن کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہوتا ہے، تو وہ کمزوروں کو آگے چلاتا ہے اور خود پیچھے رہتا ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے. تو نبی علیہ السلام صحابہ کو آگے کر دیا کرتے تھے، خود پیچھے پیچھے چلتے رہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی منع فرمایا تھا کہ میرے پیچھے والی جگہ خالی چھوڑ دیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے سے جگہ خالی چھوڑ دیا کرو. کیوں؟ کہ میرے پیچھے فرشتے چلتے ہیں، خدائی باڈی گارڈ، خدائی باڈی گارڈ. ٹھیک ہے، وہ جو اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا تھا نا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اب اللہ آپ کو کفایت کرے گا. تو خدائی باڈی گارڈ آپ کے ساتھ رہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی حکم دیا. ایک وجہ یہ بھی آتی ہے یسوق اصحابہ یبدأ من لقی بالسلام. تو آپ جس سے بھی ملتے آپ سلام کرنے میں خود پہل کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ اب دیکھو یہ جو حدیث کی بات ہے نا، یہ ابھی میرے دل میں یہ بات آئی ہے. کچھ دن پہلے نا میرے دل میں یہ بات آئی تھی جس کی تصدیق آج اس جملے سے ہو گئی ہے. اس دفعہ جب مدینہ المنورہ اللہ نے بلایا، جب ہم مسجد نبوی حاضر ہوئے نا، پتہ نہیں میرے دل میں یہ بات بار بار کیوں آ رہی تھی. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس سے پہلے کہ میں سلام کرتی، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا وہاں سے سلام آیا ہے. تو میرے دل میں بار بار یہ آ رہا تھا کہ ہم لوگ جاتے ہیں سلام کرنے، ہم سے پہلے نبی علیہ السلام ہمیں سلام کر لیتے ہیں. اور یہ احساس بہت غالب ہو گیا تھا. جب ریاض الجنہ بھی جانا ہوا تب بھی ایسا لگتا تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم سلام کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کر دیا ہے. اور اس بات کی تصدیق اس حدیث سے بھی ہو گئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام میں پہل فرمایا کرتے تھے. الحمدللہ آپ کی اس کتاب کی حلیہ مبارک سے ریلیٹڈ 2 بڑی بڑی حدیثیں ہو گئی ہیں، اور ان دونوں حدیثوں کے الفاظ جو ہیں کافی مشکل ہیں. ٹھیک ہے، کتنا ٹائم ہوا ہے؟ 6:20 10 منٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی حدیث میں آتے ہیں. میں سند جو ہے نا چھوڑ دیا کروں گی، صرف آخری جو راوی ہیں ان کا ذکر پڑھوں گی. وعن جابر بن سمرہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلی الفم. جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ذلی الفم یعنی آپ کا منہ مبارک چوڑا تھا، بڑا تھا. اشکل العین، اور آپ کی جو آنکھیں تھیں. اچھا اب یہ بہت خوبصورت تعبیر ہے. یہ کیا بیان کر رہے ہیں صحابی؟ اشکل العین، اشکل العین کہتے ہیں یہ جو آنکھ جو کھلتی ہے نا، یہ اندر والا جہاں سے آنکھ کی کٹنگ ہوئی ہوئی ہے، شق العین جسے کہتے ہیں. یہ جو شق العین ہے اس کو بیان کریں گے صحابی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اشکل العین. شعبہ نے اپنے استاد سے پوچھا اشکل العین کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے فرمایا طویل شق العین، یعنی آنکھ کی یہ جو دراڑ ہے یہ اس کی لمبائی مراد ہے کہ یہ لمبی تھی. تو بعض لوگوں کی آنکھ جو ہوتی ہے نا اندر سے چھوٹی ہوتی ہے، یہ باہر والا فریم بڑا ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا بھی بڑا مزید، جس کو ہوڈڈ آئیز کہتے ہیں. اس کا اردو میں ایک لفظ ہے، یہ جو ہمارا اوپر یہ نہیں پڑتا، نہیں، اچھا سا شاعرانہ لفظ ہے، شاعرانہ لفظ ہے، میرے ذہن سے نکل گیا. ہم نے بیوٹی پارلر میں پڑھا تھا یہ، جس کی یہ ہوڈڈ آئیز، انگلش میں تو ہوڈڈ آئیز کہتے ہیں، جن کا یہ والی جگہ نا زیادہ ہوتی ہے. اردو میں بھی اس کا بڑا خوبصورت لفظ ہے، ذہن میں آیا تو چلیں کل بتاؤں گے. تو یہ جو اندر والی کٹنگ ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی تھی. اشکل العین منحوس العقب. منحوس العقب آپ کی ایڑیوں پر گوشت کم تھا.
اچھا اس کی تھوڑی سی تفسیر اور سن لیں. محدثین فرماتے ہیں کہ سماق کو یہاں اشتباہ ہوا ہے. اشکل العین سے مراد عین النحلہ نہیں ہے، یعنی آنکھوں کی دراڑ کی لمبائی نہیں ہے، بلکہ خمرۃ فی بیاض، یعنی آنکھ کی سفید حصے میں سرخ ڈوریوں کا ہونا یہ مراد ہے. آپ کی آنکھ مبارک کی دو اوصاف اور آئے ہیں روایتوں میں. وہ ایک یہ کہ آپ کی آنکھ مبارک کا جو کالا حصہ تھا وہ گہرا سیاہ تھا، اور جو سفید حصہ تھا وہ گہرا سفید تھا. یعنی کبھی ایسے ہوتا ہے نا آنکھوں میں پیلاہٹ ہوتی ہے، جو بندہ بیمار سا ہو تو اس کا وائٹ حصہ جو ہے نا مٹیالہ سا پیلا پیلا ہوتا ہے. نبی علیہ السلام کا وہ وائٹ بہت وائٹ تھا اور اس کے اندر سرخ لائنیں تھیں. تو جب وہ وائٹ حصہ بہت وائٹ ہو تو آنکھ کے اندر کی جو باریک باریک نسیں ہیں ان کی جو ریڈنس ہے وہ صاف نظر آتی ہیں اور وہ انتہائی خوبصورت لگتی ہے، انتہائی خوبصورت. جسے آپ کہتے ہیں نا شربتی آنکھیں. شربتی آنکھیں تو ظاہر میں بھی کمال ہوں اور پھر ان کو اٹھانا اور جھکانا وہ بھی کمال ہی ہے پھر نا، کہ اکثر جھکی رہیں اور گوشہ چشم سے دیکھنا اور پھر لمبی لمبی پلکیں. ذرا تصور میں لائیں. سبحان اللہ. آپ کی ایڑیوں پر گوشت کم تھا. قال شعبہ فرماتے قلت لسماق ما ذلی الفم. شعبہ فرماتے کہ میں نے سماق سے پوچھا کہ منہ کا بڑا ہونا، ذلی الفم ہونا کیا ہوتا ہے؟ قال عظیم الفم، تو وہ کہتے ہیں منہ کا بڑا ہونا. اچھا وہ پچھلی بات کی 2-3 اور تفسیریں ہیں، 2-3 اور اقوال ہیں، وہ بھی سن لیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں مبارک سرمئی رنگ کی تھیں. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ آنکھیں مبارک سفید مائل بسرخی تھیں. تو جس نے جو دیکھا اس نے وہ بیان کیا. قلت ما اشکل العین، تو فرماتے میں نے پوچھا کہ اشکل العین کا کیا مطلب ہے؟ قال طویل شک العین. تو سماق نے فرمایا ہے کہ اشکل العین کا مطلب ہوتا ہے کہ یہی جو آنکھ کی جو کٹنگ ہے اس کا زیادہ ہونا. قلت ما منحوس العقب، تو کہتے ہیں میں نے پوچھا منحوس العقب کا کیا مطلب ہے؟ قال قلیل لحم العقب، فرمایا ایڑیوں پر گوشت کا کم ہونا. اگلی حدیث، حدیث نمبر 9. نبی رہ گئی ہے کیا؟ نہیں میرے پاس 9 ہے. 9 ہے. نہیں 9 نہیں ہوئی ہے. 9 ہے نا ابھی جو پڑھیں گے نا. تو میرے پاس یہ آ رہا ہے حضرت جابر کی حدیث. تم لوگوں نے 2 پیج پلٹے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا جابر ابن سمرہ، حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا فی لیلۃ اضحیان، چاندنی رات میں نبی علیہ السلام کو دیکھا. وعلیہ حلۃ حمراء، اور آپ پر سرخ جوڑا تھا. سرخ جوڑے کی وضاحت کل ہو گئی تھی. سرخ رنگ کا جوڑا مرد نہیں پہنتے. یہاں مراد ہے وہ یمنی چادر جس کے اندر سرخ ڈوریاں تھیں. تو جب سرخ جوڑے کی بات ہو تو مراد وہی ہے. تو میں نے دیکھا آپ پر حلۃ حمراء، سرخ جوڑا تھا. فجعلت انظر الیہ، تو میں آپ کو دیکھتا ہی رہ گیا. وإلی القمر، اور چاند کو دیکھتا رہ گیا. یعنی کبھی آپ کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا. فلہو عندی، اور وہ میرے نزدیک احسن من القمر، چاند سے زیادہ حسین و جمیل تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وعن ابی اسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب، کسی شخص نے حضرت براء بن عازب سے پوچھا اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تلوار کے جیسا تھا؟ یعنی چمک میں. کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کا چہرہ تلوار کے جیسا تھا.
قال لا بل مثل القمر، انہوں نے کہا نہیں بلکہ وہ تو چاند کے جیسے تھا. سبحان اللہ. تلوار، کیونکہ تلوار کے اندر چمک تو ہوتی ہے لیکن لمبی ہوتی ہے، لمبائی ہوتی ہے، تو صحابی نے تلوار سے مشابہت نہیں دی، چاند سے دی، کہ ایک تو چاند کے اندر تدویر ہے، پھر چمک ہے، نور ہے، تو انہوں نے چاند سے مشابہت دی. سبحان اللہ. حدثنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض کانما صیغ من فضہ، فرماتے ہیں آپ کا بدن مبارک ایسا سفید تھا جیسے بدن کو چاندی سے ڈھالا گیا ہو، چاندی سے ڈھلایا گیا ہو. سبحان اللہ. اور یہ کل میں نے بات عرض کی تھی کہ صحابہ مبالغہ نہیں کرتے، صحابہ مبالغہ نہیں کرتے ہیں. صحابہ کی یہ شان ہے کہ وہ جو بات بیان کرتے ہیں اس کے اندر شاعرانہ مبالغہ نہیں ہوتا، وہ صدق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے. آپ کا جسم مبارک ایسا لگتا تھا جیسا چاندی سے ڈھال کے تراشا گیا ہو. سبحان اللہ. رجل الشعر، آپ کے بال گھنگرے آلے تھے. حدیث نمبر 12. بتائیں ابھی اتنا سا آپ لوگوں نے سنا ہے، تو آپ بتائیں میرا ڈیسیجن صحیح تھا کہ نہیں تھا، کہ وہ جو سیرت کے پروگرام میں 1 سے 1.5 گھنٹہ ہم بیان کرتے تھے حلیہ مبارک، کیا وہ کافی تھا؟ بالکل بھی حق نہیں ادا ہو پاتا تھا نا، یہ جتنا ذخیرہ ہمارے پاس ہے. اگلی حدیث. وعن جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال عرض علی الانبیاء، فرماتے ہیں مجھے میرے سامنے دیگر نبیوں کو پیش کیا گیا، فَإِذَا موسیٰ علیہ السلام، تو موسیٰ علیہ السلام کو میں نے دیکھا، ضرب من الرجال کأنہ رجال شنوء، تو وہ ایسے دبلے پتلے تھے جیسے قبیلہ بنو شنوء کے لوگ ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام دبلے پتلے تھے، قبیلہ بنی شنوء کے لوگ بہت پھرتیلے اور بہت چست ہوتے تھے، بہت ایکٹیو ہوتے تھے، کسی بھی کام کو دوڑ کے پڑ جاتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی شباہت ان کے جیسی تھی. وَرَأَيْتُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ علیہ السلام، اور مجھے عیسیٰ ابن مریم کو دکھایا گیا، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا، تو میرے نزدیک ان کی شباہت کے زیادہ قریب ہیں عروہ بن مسعود، تو عروہ بن مسعود یعنی عیسیٰ علیہ السلام عروہ بن مسعود سے مشابہت رکھتے تھے. وَرَأَيْتُ ابراہیم علیہ السلام، اور میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا صَاحِبُكُمْ، تو وہ ان کی شباہت مجھے زیادہ تمہارے صاحب یعنی اپنے آپ سے آپ نے تشبیہ دی کہ وہ زیادہ مجھ سے مشابہت رکھتے تھے. یعنی نفسہ الکریمہ، یعنی آپ اپنے نفس کریم سے مشابہت دے رہے تھے. ورأیت جبریل علیہ السلام، اور میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، فَإِذَا أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَّهًا دِحْيَا، تو جبریل علیہ السلام کی مشابہت دحیہ کلبی کے ساتھ زیادہ تھی. حدیث نمبر 13. اچھا، اگر حدیث صحیح ہے تو پھر نمبر ہو سکتا ہے آگے پیچھے ہوں. نہیں، میرے پاس 13 آ رہا ہے. نمبر آگے پیچھے حدیث سے میں حدیث آگے پیچھے ہوئی نا پھر مجھے بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
عن سعید الجریری، حضرت سعید جریری فرماتے ہیں قال سمعت ابا طفیل، فرماتے ہیں میں نے ابو طفیل کو یہ فرماتے سنا، یقول رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وما بکی علی وجہ الارض، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ عن سعید الجریری، حضرت سعید جریری فرماتے ہیں قال سمعت ابا طفیل، میں نے ابو طفیل سے سنا، یقول فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وما بقي على وجه الارض احد رآه غيري، اور اس وقت میرے سوا کوئی ایسا بندہ زمین پہ موجود نہیں ہے جس نے رسول اللہ کو دیکھا، یعنی جتنے لوگ جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا وہ سب کا انتقال ہو گیا، صرف میں ہی ابھی زندہ ہوں۔ قلت صفه لي، تو اس نے کب کہا کہ مجھے وصف بیان کیجیے آپ کا، قال کان ابی یعظملی ہم مقصدا، تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید تھا، ملاحت کے ساتھ یعنی سرخی مائل سفید تھا، مقصدا معتدل جسم والے تھے۔ حدیث نمبر 14۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلج سنیتین، سنیتین سنایا جنہوں نے تجوید پڑھی ہوگی انہوں نے نام پڑھے ہوں گے دانتوں کے، سامنے والے جو دو دانت ہیں اوپر کے ان کو سنایا اولیا کہا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے جو دانت تھے یہ کسی قدر کشادہ تھے اور ان کے درمیان قدر کشادگی تھی جو بڑی خوبصورت معلوم ہوتی تھی۔ یہ سامنے کے جو دو دانت ہیں نا ان پہ انسان کے چہرے کی خوبصورتی کا بہت دار و مدار ہوتا ہے، کبھی کبھی بعض لوگوں کا تھوڑا سا ٹیڑھا ہوتا ہے یا بعض کے پتلے پتلے ہوتے ہیں یا چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اگر یہ سامنے کے دانت چوڑے چوڑے ہوں نا اور خوب وائٹ چمکدار ہوں تو یہ چہرے کی خوبصورتی کی دلیل ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا افلج سنیتین، آپ کے سامنے کے دونوں دانت خوب چوڑے کشادہ تھے، اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تو ایسا لگتا کہ آپ کے ان دونوں دانتوں کے بیچ میں سے نور نکل رہا ہے، نور کی کرنیں نکل رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہو گیا ٹائم، مغرب کا ٹائم ہو گیا، اب آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یا اللہ یا رب العالمین، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت، آپ کا عشق، آپ کی اتباع نصیب فرما دیجیے۔
یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور رضا نصیب فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں آپ کے پڑوس میں 2 گز زمین کا ٹکڑا عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر پلوا دیجیے. یا اللہ ہمیں قیامت والے دن آپ کی شفاعت عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے اس دل سے ہر گندی محبت، ہر ناجائز محبت، ہر نامحرم کی محبت نکال کر یا اللہ اس دل کو عشق رسول کا گہوارہ بنا دیجیے. ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عشق عطا فرما دیجیے. آپ کی اتباع کا کامل جذبہ نصیب فرما دیجیے. آپ کی عشق اور آپ کی محبت کا جو حق ہے یا اللہ اس حق کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دیجیے. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.